پروین بہت ہی پیاری شاعرہ تھیں، شاعری کے اعتبار سے بھی اور شخصیت کے اعتبار سے بھی۔ انہوں نے بہت کم عرصے میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی اور وہ اتنی مقبول ہوئیں کہ اپنی نہ صرف خواتین شاعروں میں وہ سب سے زیادہ مقبول تھیں، بلکہ اپنے عہد کے مرد شعراء کے مقابلے میں بھی ان کی مقبولیت بہت زیادہ تھی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو شاعر مقبول ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ بڑے شاعر بھی ہوں۔ یہ بات نہ فیض پہ لاگو آتی ہے اور نہ ہی قاسمی صاحب پہ اور نہ ہی پروین شاکر پہ۔ ان شاعروں نے مقبولیت بھی حاصل کی اور انہیں سنجیدہ طبقے بھی پوری محبت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی سب سے زیادہ کتابیں جس شاعرہ کی بکتی ہیں اس میں پروین سب سے اوپر ہے، سر فہرست ہے اس کا نام۔ یہ ہے کہ ہر فن میں اس کے بعض ہم اثر یا ایک ہی فن سے تعلق رکھنے والے کسی نہ کسی طرح حسد یا بغض سے کام لیتے ہیں۔ پروین کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے ایسی باتیں لکھی، لیکن یہ ایک شخص کی رائے ہو سکتی ہے یا دو کی ہو سکتی ہے۔ پورا پاکستان، ہندوستان، بلکہ جہاں جہاں بھی اردو زبان بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، وہاں پروین کو سب پسند کرتے ہیں۔ میں کئی ممالک میں گیا اور وہاں کے دوستوں کی لائبریری میں یا جو ان کی ذاتی کتابوں کی شیلف ہوتی تھی اس میں بلا مبالغہ 2-3 شاعر ضرور ہوتے تھے اور اس میں پروین نمایاں تھی۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہے کہ وہ اتنی جلدی ہم سے جدا ہو گئی۔ یہ نہ صرف ادب کے لیے بہت بڑا نقصان ہے، پاکستان کے لیے بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک عمدہ ذہن کہ ہم ایک عمدہ ذہن سے محروم ہو گئے، بلکہ ذاتی طور پر میں بہت اس نقصان سے متاثر ہوا ہوں۔ میرے ان سے بہت اچھے مراسم تھے، بہت دیرینہ تھے۔ جب انہوں نے ماہ تمام چھاپی اور انہوں نے کتاب دی، مجھے بھیجی، تو میں نے ان سے پہلے بھی کہا تھا جب وہ ماہ تمام نام رکھ رہی تھی کہ ابھی تو تمہیں بہت کچھ لکھنا ہے، یہ نام کچھ زیادہ موضوع نہیں، لیکن شاید انہیں اندر کوئی بشارت مل چکی تھی کہ یہ چاند اب شاید دوبارہ یا زیادہ دیر تک نہ رہے، یا طلوع ہو بھی تو صرف لفظوں میں یا جو کچھ وہ کہہ چکی ہیں۔